میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں کہ ذمہ دار تھا، دولت مند تھا، زمین بے بہا تھی، اس کا ایک مزارع تھا زمین کے اندر کام کرنے والا. تو جو اس کا مزارع تھا نا کسان، وہ کسی کام کے لیے چلا گیا دور. تو ذمہ دار جو ہے نا وہ کسی کام کے لیے کسان کے گھر گیا. عورت اکیلی تھی، بڑی خوبصورت تھی. اب عورت اس وقت کا معمول یہ تھا کہ گھر میں کوئی مہمان آ جاتا تو گھر میں جو بھی موجود ہوتا اس کی سیوا کرتا، پانی دیتا، کھانا دیتا. پانی دینے کے لیے آئی تو وہ جو ذمہ دار تھا اس نے دیکھا تو دل کے اندر جو نفس ہمارا تھا نا وہ ڈاکو بن گیا، دل بے ایمان ہو گیا. اس نے کہا بھی کمرے میں چلو. کمرے میں گئی، دروازہ کا بند کر دو، کھڑکیاں بند کر دو، سب کچھ بند کر دو. سب کچھ بند کر دیا گیا. جب سب کچھ بند ہوا نا وہ ذمہ دار کہنے لگا بھی دیکھ لو کوئی دروازہ کھلا ہوا ہے کہ نہیں کھلا ہوا. سارے بند ہو گئے نا. وہ نیک عورت تھی، پارسا تھی، سیدھی سادھی عورت تھی، لیکن جملہ ایک بھی ہونا دل پہ اثر کر جائے تو اگلے بندے کی تقدیر بدل دیتا ہے، اگلے بندے کو زیر و زبر کر دیتا ہے، اگلے بندے کو یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ کھڑا کر دیتا ہے. ذمہ دار کہنے لگا بی بی دیکھ نا کوئی دروازہ کھلا تو نہیں ہے، سارے بند کر دیے گئے. ہاں میں نے سارے دروازے بند کر دیے گئے لیکن ایک دروازہ کھلا ہے، ایک دروازہ کھلا ہے. ذمہ دار کہنے لگا وہ کون سا دروازہ ہے، کون سا دروازہ، اس کو بھی جا کے بند کرو. عورت کہنے لگی ذمہ دار صاحب، دولت مند صاحب، سردار صاحب، اس دروازے کو میں بھی بند نہیں کر سکتی، اس دروازے کو تو بھی بند نہیں کر سکتا، اس دروازے کو کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. ذمہ دار بولا وہ کون سا دروازہ جس کو میں بھی بند نہیں کر سکتا، تو بھی بند نہیں کر سکتی، کوئی بھی بند نہیں کر سکتا. وہ بولی وہ اللہ کا دروازہ ہے. ہم جہاں پر بھی چھپ کر گناہ کریں، سارے دروازے بند کر دیں، کھڑکیاں بند کر دیں، لیکن اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے، اللہ پھر بھی دیکھ رہا ہے. اچھا اس واقعے کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کشف المحجوب کے شروع میں لکھا ہے. کشف المحجوب کے شروع کے اندر یہ لکھ دیا اور امت کی اصلاح کی اور بتایا یہ جو واقعہ لکھا گیا نا اس واقعے کو پڑھ کے اپنی اصلاح کرنا. کہیں بھی چھپ کر گناہ کر رہے ہو، سب کچھ بند ہے، کھڑکیاں دروازے سب کچھ بند ہے، لیکن تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اگر میں چھپ گیا ہوں، اندھیرا ہے، لائٹ بھی بند ہے، کوئی بھی مجھے نہیں دیکھ رہا، لیکن تمہارے دل میں یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. اگر تمہارے دل میں یہ خیال آ گیا، اگر تم نے یہ نظریہ قائم کر لیا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، پوری کائنات سے چھپ کر گناہ کر سکتا ہوں لیکن اللہ سے چھپ کر گناہ نہیں کر سکتا، تو پھر تم راہ راست پہ آ جاؤ گے. اس بی بی نے کہا کہ ایک دروازہ کھلا ہے، اس دروازے کو میں بھی بند نہیں کر سکتی، تو بھی بند نہیں کر سکتا. کائنات کے اندر کوئی ایسا بندہ نہیں جو اس دروازے کو بند کرے. کون سا دروازہ ہے؟ وہ اللہ کا دروازہ ہے. جہاں مرضی چھپ جائیں سارے دروازے بند کر سکتے ہیں لیکن اللہ پھر بھی ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ جملہ سننا یہ تھا. ذمہ دار غش کھا کے زمین پر گر گیا، بے ہوش ہو گیا. اسی اثناء کے اندر اس عورت کا شوہر بھی آیا، اس کے شوہر نے آ کے اس کے منہ پہ پانی ڈالا، اس کو ہوش آیا. پھر ایسا ہوش میں آیا، پہلے بے ہوش تھا، مد ہوش تھا، پیسے کے گمنڈ میں تھا، پیسے کا نشہ سوار تھا، اللہ رسول یاد نہیں تھا، اللہ کا خوف نہیں تھا، حضور کا پیار نہیں تھا دل کے اندر. لیکن جب اس واقعے اس گفتگو سننے کے بعد ہوش میں آیا، پھر ایسا ہوش میں آیا کہ کبھی بھی نافرمانی کی طرف ہاتھ نہیں پھیلایا، کبھی بھی نافرمانی کی طرف قدم نہیں پھیلایا، کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی. جب بھی قدم اٹھا تو اللہ کی فرما برداری کے لیے اٹھا، جب بھی قدم اٹھا تو اللہ کی محبت میں اٹھا، جب بھی قدم اٹھا تو حضور کی محبت میں اٹھا. تو حضور غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کشف المحجوب کے شروع میں یہ واقعہ لکھ کر حضور کی امت کو بتا دیا کہیں بھی تم چھپ گئے ہو، تمہارا نظریہ یہ ہونا چاہیے، تمہارے دل میں یہ خیال ہونا چاہیے میں لوگوں سے تو چھپ سکتا ہوں لیکن اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اگر تمہارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی تو پھر تم جہاں پر بھی چھپ جاؤ، تمہارے دل میں جب یہ خیال ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تم گناہ سے باز آ جاؤ گے. واحد حل ہے گناہ سے بچنے کا کہ دل میں خیال ہونا چاہیے کہ ہر کسی سے چھپ سکتا ہوں لیکن میں اللہ سے نہیں چھپ سکتا. اگر یہ خیال آ گیا تو بندہ اللہ کے حضور جھکے گا بھی صحیح اور گناہوں سے بھی باز رہے گا، رب کی نافرمانیوں سے باز رہے گا اور حضور کی نافرمانی سے بھی باز رہے گا. یہ نظریہ قائم کر لیجیے.